بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا کی ریاست آسام میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ان دنوں عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے زور و شور سے مہم جاری ہے۔ مہم کا آغاز اس وقت ہوا جب بھارتی صوبے آسام میں ایک مسلمان شخص پر کیے گئے حملے کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو کے باعث دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور خصوصاً عرب ممالک میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں سیاستدان، انسانی حقوق کے کارکن حکومت پر اس تشدد میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے آئے ہیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومتی اقدامات کو نازی ازم سے تشبیہ دی ہے۔ ایسے میں عرب ممالک میں ہیش ٹیگ انڈیا مسلمانوں کو مارتا ہے بھی ٹرینڈ کرتا رہا ہے، جس میں بھارت پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس ٹرینڈ میں بہت سے لوگوں نے بے گھر خاندانوں کے لیے اپنی حمایت اور حکام کی جانب سے ان کے ساتھ سلوک کی مذمت کا اظہار کیا۔ کتاب اسلامو فوبیا کے مصنف اور محقق خالد بیڈون نے اسے ریاستی حمایت یافتہ اسلامو فوبیا اور ہندو قومی تشدد کے طور پر بیان کیا ہے۔ آسام کی حکومت گزشتہ چند مہینوں سے لاکھوں بے زمین اور غریب افراد کی کچی بستیوں کو خالی کرانے کی مہم چلا رہی ہے۔ حکومتی کارروائی کے دوران ضلع درانگ کے علاقے سیپا جھاڑ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے تصادم میں مارے جانے والے شخص کی باڈی کی بے حرمتی کی ویڈیو منظر عام پر آئی اور پھر اس حوالے سے سوشل میڈیا پر شدید مذمت کی گئی۔ جھونپڑیوں پر مشتمل بستی کے ہزاروں لوگوں نے زمین خالی کرانے کی اس مہم کے خلاف مزاحمت کی تھی اور اس موقع پر پولیس کی فائرنگ سے 2 افراد مارے گئے تھے اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ تجزیہ نگار عبداللہ الاماتی کا کہنا تھا کہ ہم فوجی اور سیاسی طریقوں سے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس بائیکاٹ کا ہتھیار بہرحال موجود ہے۔ ایک طرف ہمارے بھائیوں کو ہندوؤں کی طرف سے مارا جا رہا ہے اور انہیں واضح طور پر حکومتی معاونت بھی دی جا رہی ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ بائیکاٹ فرانس ٹرینڈ کی کتنی اہمیت تھی۔ مسلمان انڈیا کو فرانس کی طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، لہٰذا یہ مہم جاری رکھی جائے۔ طالبان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود میں ڈرون پروازیں بند کرے ورنہ اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغانستان میں امریکی انخلاء کے باوجود بدستور اس کی ڈرون پروازیں جاری ہیں، جو نہ صرف بین الاقوامی حقوق اور قوانین بلکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان سے کیے گئے وعدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ طالبان حکومت امارات اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم امریکہ سمیت تمام ممالک پر زور دیتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی قوانین، حقوق اور وعدوں کے تحت برتاؤ کیا جائے تاکہ انہیں کسی بھی منفی نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جنرل مارک ملی اور امریکی حکام نے تاحال طالبان کے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ گزشتہ روز امریکی آرمی کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء نے امریکہ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ سینٹ کمیٹی کے سامنے دلائل دیتے ہوئے سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی اور سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل مکینزی نے افغانستان سے امریکہ کے نکلنے اور انخلاء کے طریقہ کار کا دفاع کیا۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ امریکی حکومت نے مکمل طور پر فعال اداروں کے ساتھ قوم کو فریب دینے کی کوششوں میں بہت وقت لگایا۔ جنرل مارک ملی نے کہا کہ طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان امریکہ کے کردار سے افغان فوجیوں کا مورال کم ہوا۔ لوئڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایئر لفٹ تھا جسے 17 دنوں میں کیا گیا۔ کیا یہ بہترین تھا؟ یقیناً نہیں، ہم نے بہت جلد بازی میں لوگوں کو کابل سے نکالا۔
ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ افغان آرمی اور ہمارے تربیت یافتہ شراکت دار ایک طرف ہو گئے، بہت سی جگہ تو ایک گولی تک نہیں چلائی گئی، جس نے ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیا۔ بصورت دیگر یہ بدنیتی کا دعویٰ ہوگا۔ جنرل مارک میلی نے بھی براہ راست افغان فورسز اور فوج پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا، اور ان میں سے بہت سے آخر تک لڑے، لیکن ان میں سے اکثریت نے ہتھیار ڈال دیے اور بہت ہی مختصر وقت میں راستے سے ہٹ کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب قیادت کی خواہش پر ہوا۔ انخلا پر امریکی ساکھ کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر جنرل ملی کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا میں آج جہاں کھڑا ہے اس کے لیے ڈیمیج یا نقصان واحد لفظ ہے جسے اس بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری رائے تھی کہ صدر جو بائیڈن کو افغانستان میں 2500 فوجی رکھنے کی ضرورت تھی۔ مجھے یقین ہے کہ صدر جو بائیڈن نے تمام لوگوں کی تجاویز سنی ہوں گی، لیکن صدر جو بائیڈن نے فوجی جنرلز کی تجاویز کو نظر انداز کیا، جبکہ جنرل مکینزی بھی افغانستان میں فوجیوں کی مخصوص تعداد رکھنے کی تجاویز سے متفق تھے۔ یاد رہے دوستو کہ اپنا سابقہ انٹرویوز میں صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی تجویز نہیں دی تھی جسے میں یاد کر سکوں، لیکن لوئڈ آسٹن کا دعویٰ ہے کہ صدر نے ان تمام تجاویز کو سنا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کسی فرد یا کسی عام سی چیز کو چھونے پر ہلکے سے بجلی کے جھٹکے کے تجربے کا سامنا ہوا ہے؟ ایسا اکثر افراد کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ دراصل اس کی وجہ کچھ یوں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہر چیز ایٹم سے بنی ہوتی ہے، اور ان میں انسانی جسم بھی شامل ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایٹمز پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں بالترتیب پازیٹیو، نیگیٹو یا نیوٹرل چارج ہوتا ہے۔ اگرچہ ایٹمز میں ان تینوں ذرات کی تعداد متوازن ہوتی ہے، تاہم الیکٹرانز ہر وقت ایک سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ فرنیچر سے ہمارے ملبوسات میں منتقل ہو سکتے ہیں، اور وہاں سے ہاتھ ملانے پر کسی دوسرے فرد کو بجلی کا ایک ہلکا سا جھٹکا بھی دے سکتے ہیں۔ جب الیکٹران اور پروٹون میں توازن برقرار نہیں رہتا تو نیگیٹو اور پازیٹیو توانائی میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بالوں پر غبارے کو رگڑیں تو آپ زیادہ الیکٹرانز اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد کسی پازیٹیو چارج والی شے جیسے دھاتی چیز ہو تو بجلی کے ہلکے سے جھٹکے کا احساس ہو سکتا ہے۔ یہ وہ الیکٹرانز ہوتے ہیں جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر توازن بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تجربہ سرد موسم میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی جگہوں پر جہاں موسم خشک اور سرد ہو، ہوا میں نمی کم ہونے سے مخصوص اشیاء کو چھونے پر بجلی کے جھٹکوں کا اکثر سامنا ہو سکتا ہے۔ ملٹری ڈائریکٹر نے دنیا بھر کی آرمی کے حوالے سے ٹاپ کی فہرست جاری کی ہے۔ اس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی آرمی طاقت امریکہ نہیں بلکہ چائنا ہے، جبکہ ٹاپ 10 میں سعودی عرب چھٹے نمبر پر ہے، چین پہلے، امریکہ دوسرے، روس تیسرے، انڈیا چوتھے اور فرانس 5ویں نمبر پر ہیں۔ دوستو یہ عددی لحاظ سے تو بڑی ہوں گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان میں لڑنے کا کتنا حوصلہ ہے۔ اصل تو سپر پاور وہ ہے جو لڑنے کا بھی حوصلہ رکھے، جس کی مثال طالبان ہے، جنہوں نے صرف توڑے دار بندوقوں سے ہی ان پہلے دوسرے نمبر والوں کا حشر نشر کر دیا۔ ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر نمبرنگ کرتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو میدان صرف انہی کا ہے جن کے پاس دل جگر کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو۔ بہرحال ان کے بعد جنوبی کوریا، جاپان، برطانیہ اور جرمنی کا نمبر ہے۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ماہرین نے ٹاپ 10 کی دفاعی صلاحیتوں کی درجہ بندی میں مختلف پیمانوں سے کام لیا ہے، جس میں توازن، تنخواہیں، جوانوں کی تعداد، حجم کو مد نظر رکھ کر ٹاپ 10 کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چائنا نے 82 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ امریکہ کو 74 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے۔
حالانکہ امریکہ کا دفاعی بجٹ بہت بڑا ہے، ماہرین کا ماننا ہے کہ کسی بھی بڑی لڑائی میں چائنا کی جیت کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر بحری ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں چائنا کو سب پر برتری حاصل ہوگی۔ حالانکہ سب سے بڑا دفاعی بجٹ امریکہ کا 732 ارب ڈالر کا ہے۔ چائنا 261 ارب ڈالر کے بجٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد منفرد انداز میں جشن منایا۔ جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ خاتون نے شوہر کے گھر کے سامنے آتش بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنی خوشی کا اظہار سیٹیاں بجاتے ہوئے کرتی رہی۔ بعض لوگوں نے طلاق کا جشن منانے پر تنقید بھی کی ہے، کئی لوگوں نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک سعودی خاتون نے ایسی ہی علیحدگی کا جشن شادی کا جوڑا پہن کر منایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی۔ نیوزی لینڈ پولیس میں زیادہ سے زیادہ مسلم خواتین کی شمولیت کے لیے حجاب کو پولیس یونیفارم کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ پولیس میں نئی بھرتی ہونے والی کانسٹیبل زینا علی ملکی تاریخ کی پہلی با حجاب خاتون پولیس اہلکار ہیں۔ نیوزی لینڈ پولیس کے مطابق حجاب کو یونیفارم میں باضابطہ طور پر شامل کیے جانے کا فیصلہ پولیس سٹاف کی جانب سے موصول ہونے والی درخواست پر کیا گیا۔ زینا علی کا کہنا تھا کہ کرائسٹ چرچ کے واقعے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ زیادہ سے زیادہ مسلم خواتین کو محکمہ پولیس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ زینا کے مطابق انہیں حجاب کو یونیفارم میں باضابطہ طور پر شامل دیکھ کر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ دیگر مسلم خواتین بھی اس سے متاثر ہو کر پولیس کا حصہ بننے میں فخر محسوس کریں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ نیوزی لینڈ سے پہلے میٹروپولیٹن لندن اور اسکاٹ لینڈ پولیس بھی مسلم خواتین کو یونیفارم میں حجاب کا آپشن مہیا کر چکی ہیں۔ سعودی عرب کی سپریم جوڈیشل کونسل نے شیشہ پینے اور داڑھی کو ختم کرنا ممنوع قرار دینے والے 2 ججوں کو معطل کر دیا ہے۔ دونوں ججوں سے تحقیقات جاری ہیں اور ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جائے گی۔ معطل کیے گئے ججز نے اپنے فیصلے میں اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام میں مردوں کے لیے داڑھی مونڈنا یا شیو کرنا ممنوع ہے اور اسی طرح تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔